بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ نماز کی عظمت و اہمیت اور اس کا امتیاز۔ ناظرین، جلد سوم کتاب الطہارہ کتاب الصلاۃ تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد سوم تیسری جلد۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اٹھے جو تیرے در سے تو دنیا سمٹ گئی، اٹھے جو تیرے در سے تو دنیا سمٹ گئی، بیٹھے تھے تیرے در پہ زمانہ لیے ہوئے، مجھے خرید رہے ہیں میرے سبھی اپنے، میں بک تو جاؤں مگر سامنے تو آئے کوئی۔ نماز کی عظمت اور اہمیت اور اس کا امتیاز حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کی ذات و صفات، کمالات و احسانات اور ان کی تقدیس و توحید کے بارے میں جو کچھ بتلاتے ہیں اس کو مان لینے اور اس پر ایمان لے آنے کا پہلا قدرتی اور بالکل فطری تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے حضور میں اپنی فدویت و بندگی، محبت و شفیقگی اور محتاجگی و دریورزگی کا اظہار کر کے اس کا قرب اور اس کی رحمت و رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کی یاد سے اپنے قلب و روح کے لیے نور اور سرور کا سرمایہ حاصل کرے۔ نماز کا اصل موضوع دراصل یہی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نماز اس مقصد کے حصول کا بہترین وسیلہ ہے۔ اس لیے ہر نبی کی تعلیم میں، ہر آسمانی شریعت میں ایمان کے بعد پہلا حکم نماز ہی کا رہا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری شریعت محمدی میں نماز کے شرائط و ارکان اور سنن و آداب اور اسی طرح اس کے مفسدات و مکروہات وغیرہ کے بیان کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے اور اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے جو اس کے علاوہ کسی دوسری اطاعت و عبادت کو نہیں دی گئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث حجۃ البالغہ میں نماز کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نماز اپنی عظمت شان اور مقتضائے عقل و فطرت ہونے کے لحاظ سے تمام عبادات میں خاص امتیاز رکھتی ہے اور خدا شناس اور خدا پرست انسانوں میں سب سے زیادہ معروف و مشہور اور نفس کے تزکیہ اور تربیت کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہے، اور اسی لیے شریعت نے اس کی فضیلت، اس کے اوقات کی تعین اور تحدید اور اس کے شرائط و ارکان اور آداب و نوافل اور اس کی رخصتوں کے بیان کا وہ اہتمام کیا ہے جو عبادات و طاعات کی کسی دوسری قسم کے لیے نہیں کیا، اور انہی خصوصیات و امتیازات کی وجہ سے نماز کو دین کا عظیم ترین شعار اور امتیازی نشان قرار دیا ہے۔ اور اسی کتاب کے ایک دوسرے مقام پر نماز کے اجزاء اور اصلیہ اور اس کی حقیقتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کو آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں پیش کریں گے۔ آج کے پانچوں ویلاگ جو کہ ہمارے ٹارگٹ ہوتا ہے ڈیلی کا، وہ مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آج کے پانچوں ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ مقدر کے جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، بروز حشر بھی عاشق کے لب پر یہ صدا ہوگی، میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے، محمد مصطفیٰ کے نام نامی کی یہ برکت ہے، محمد مصطفیٰ کے نام نامی کی یہ برکت ہے، دل ویراں بسانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہمیں دنیا کے شاہوں کے قصائد کی نہیں حاجت، ہمارے گنگنانے کو
نبی کا نام کافی ہے۔